إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں مجھے نماز سنت کے مطابق کس طرح سے پڑھی جائے، ہماری نمازیں سنتوں کے مطابق کیسی ادا ہو، احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بھی، اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے فعل کے ذریعے بھی نماز پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھایا. نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہی ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائے، تھوڑی توجہ دے دے، اور اس تھوڑی سی توجہ دینے میں سنت کے مطابق ہماری نماز کو، ہمارے نماز کے ارکان افعال کو ادا کرنے میں نہ ہمیں کوئی ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مجاہدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، وہی طریقہ تھوڑی توجہ دے دے تو ہماری نماز صحیح بھی ہو جائے، درست بھی ہو جائے اور سنت کے مطابق بھی ہو جائے. اس لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بھی نماز کا مفصل طریقہ کتابوں میں بیان فرمایا سنت کے مطابق کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب انسان نماز کا ارادہ کرے تو اپنے رخ قبلے کی طرف کر لے، اپنا سینہ، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور سیدھا کھڑا رہے، سر کو جھکا کر، کمر کو جھکا کر، اس طرح سے نہیں بلکہ سیدھا کھڑا رہے، اس کا سر بھی سیدھا ہو، سینہ بھی سیدھا ہو، اور پیروں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو کہ 4 سے 5 انگل کا فاصلہ ہو درمیان میں، اور اس کے پیر بھی سیدھے بالکل ہو، اس کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. اور جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اور نماز کی نیت کرے، اور نیت نام ہے دل کا، دل کے ارادے کا، اسی کا نام نیت ہے اصل تو. اور زبان سے کہنا یہ بہتر لکھا ہوا ہے اور مستحب عمل ہے کہ زبان سے بھی نیت کو ادا کر لیا جائے، لیکن اصل تعلق نیت کا دل کے ساتھ ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیت یعنی دل اور زبان دونوں میں غلطی ہو جاتی، دونوں میچ نہیں ہوتے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. لیکن وہی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، جو دل کی نیت ہو، چاہے زبان غلط الفاظ استعمال کر دے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا، اپنے گھر سے جلدی سے وضو کیا، نکلا صبح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن جب مسجد میں آیا تو اس نے نیت کی کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اس کے دل میں تو یہی کہ میں صبح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دل میں یہی ہے، یا میں عصر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، دل میں یہی نیت ہے. لیکن یہ مسجد میں دیکھا امام صاحب رکوع میں جلدی اس نے تکبیر کہی اور زبان سے یہ کہہ دیا میں 4 رکعت ظہر پڑھنے آیا تھا، دل میں نیت بھی ظہر کی اور جلدی نیت کے لیے میں عصر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو یہ زبان کی غلطی ہو گئی، دل میں تو ظہر ہے، تو اس نیت کا اعتبار ہوگا، اس زبان کی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں. اس کی نیت صحیح ہوگی کہ دل میں صحیح تھی. ہاں اگر دل میں ہی گڑبڑی ہو کہ گھر سے نکلا ظہر پڑھنے، لیکن دل میں ہی یہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے دل میں ہی عصر ہے، اب چاہے مسجد میں کہ وہ اس کی زبان سے ظہر کا لفظ نکلے، لیکن اس کے دل میں تو یہی کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہاں اب اس کی نیت معتبر نہیں، کیونکہ حقیقت دل جو ہے یہی نیت کا مرکز ہے. تو دل
اور مستحب یہ ہے کہ ہماری زبان سے بھی ہم الفاظ ادا کر لیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کے استحضار کر لیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے الفاظ سے ادا کرنے کو علماء کرام نے مستحب لکھا ہوا ہے کہ نیت زبان سے بھی کر لے تاکہ ہماری نیت کی پختگی، نیت میں پختگی آ جائے۔ اگر کوئی شخص دل میں نیت کرتا ہے، گھر سے نکلا بھائی ظہر پڑھنا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ تکبیر کی کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی الفاظ نہیں کہے، لیکن اس کے دل میں اس وقت یہ ہے کہ میں فلاں کی نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، فلاں عصر پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں یہ بات تو صحیح ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ کوئی شخص عین تکبیر کہتے وقت اگر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے، اس نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس کی زبان پر فوراً یہ جواب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کے دل میں یہ نیت کا استحضار ہے۔ اگر وہ جواب دینے میں آگے پیچھے ہو گیا میں مغرب نہیں عشاء، تو گویا وہ تکبیر کے وقت بھی اس کے دل میں نیت کا استحضار نہیں تھا۔ تو تکبیر کہتے وقت، نماز شروع کرتے وقت ہمارے دلوں میں اس نیت کا استحضار ہو، زبان سے اس کے الفاظ کہے جائے جو بھی نماز پڑھ رہے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے۔ کانوں کو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، ہاتھ کی انگلیوں کو نہ بہت ملا کر رکھے نہ کھول کر رکھے، اپنی حیت پر رکھ دے، اور بالکل سیدھ میں کہ قبلے کی سمت میں ہو، اور کان کی لو تک لگنا ضروری ہے، بلکہ کان لگ جائے تو بھی کوئی رشی بان، کان کے مقابل میں، کان کی لو کے مقابلے میں۔ بہت سے حضرات اس طرح سے تکبیر کے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا یوں کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ، ہم جو کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں میرا چہرہ قبلے کی طرف، تو ہمارا صرف چہرہ ہی قبلے کی طرف نہ ہو، بلکہ علماء کرام نے لکھے کہ ہم نماز اس طرح سے ادا کریں کہ ہمارے بدن کا ہر رخ قبلے کی طرف ہو۔ قیام کے لیے کھڑے ہو تو پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھائے تو ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف ہو۔ علماء کرام نے نقطہ بیان کیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کہتا ہے تو اللہ اکبر زبان سے کہہ رہا ہے، اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اور اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے اور کانوں کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ کہتا ہے، گویا وہ پوری کائنات کا انکار کرتا ہے، پوری دنیا سے اپنے ہاتھ کو اس نے اٹھا لیا، پوری دنیا کی چیزوں سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریم کا مطلب حرام کرنے والی تکبیر۔ جب تک تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی تھی، انسان بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کی تھی اب تمام چیزیں حرام ہو گئی، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو چھینک آ گئی اس نے الحمدللہ کہا، اس کو الحمدللہ پر بھی اس کا یرحمکم اللہ کا جواب نہیں دے سکتا۔ ساری چیزیں جو نماز کے باہر تھی وہ سب کے حلال تھی، حرام ہو گئی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ دل میں یہ نیت بھی کہ اللہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھ کو خالی کر دیا، تیری طرف متوجہ ہو گیا، دلوں میں یہ استحضار ہو۔ اور پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے ناف کے نیچے، مردوں کے لیے۔ عورتیں اپنی رومالی کے اندر، اوڑھنی کے اندر اس اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھ دے گی، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر۔ مردوں کا خاص طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اس کے دونوں ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف، کانوں کی لو کے مقابلے میں، اور تکبیر کہتا ہو اپنے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو حلقہ بنا کر پکڑے گا، اور 3 انگلیوں کو اس کو سیدھ میں ہاتھ کے اوپر رکھ دے، ناف کے نیچے، یہ اس طرح سے رکھے۔ پھر تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے معنی تعریف کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی حمد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے نماز کو شروع کر رہے ہیں۔ ثنا کے معنی تعریف کیا آتے ہیں؟ ثنا پڑھے، امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا، وہ ثنا پڑھے گا۔ اس کے بعد اگر اکیلا ہے یا امام ہے
تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا مقتدی امام کے پیچھے، تو وہ امام کے پیچھے پڑھنے والا مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھا جائے، تو بہتر لکھا ہوا ہے، واجب و ضروری بہتر طریقہ یہ لکھا ہوا کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر آیت کو الگ الگ پڑھے، ملا کر نہ پڑھے، یہ بہتر طریقہ۔ ہاں اگر کوئی ملا کر پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد کے امام، تو ہم ان کو مسئلہ بتانے نہیں جا سکتے۔ اب کسی امام اگر پڑھ رہا ہے 2-3 آیتوں کو ملا کر، آپ اس کو مسئلہ بتا دو کہ ہم نے سنا ہے کہ بھئی ایک ایک آیت کو الگ پڑھنا چاہیے، آپ ملا کر پڑھتو، تو یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ کوئی ملا کر پڑھ ہم اس کو ٹوکے۔ بہتر طریقہ لکھا کہ ملا کر پڑھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر کہ الگ الگ۔ جیسے حدیث میں اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے، ہر سورہ فاتحہ کا، تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ اطمینان سکون کے ساتھ پڑھی جائے، پوری نماز میں ہی ہمارا دھیان ہو، خیال ہو۔ اسی لیے کہ حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ہمارے نبی کے پاس آئے تھے، کہ لمبی بہت لمبی حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ہمارے نبی کے پاس آئے تھے، اور چند سوالات کیے تھے، یا رسول اللہ مل اسلام مل ایمان، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، مل احسان، احسان کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، مسا، قیامت کے بارے میں پوچھا۔ تو اس میں سے ایک سوال پوچھا تھا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان کے 2 درجے ہمارے نبی نے بیان فرمائے، کہ احسان کا پہلا درجہ یہ کہ انسان جب عبادت کرے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، جو بھی وہ عبادت کر رہا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہے تو دل میں یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات، جب یہ کیفیت، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا، بہت سو کا اشکال ہوتا ہے کہ نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں ویسے ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز محنت چاہتی ہے، محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ ہر چیز دنیا کی چھوٹی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی، ہمیں بھی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے 1 مہینہ 2 مہینہ ہی محنت کر لی، مشق کر لی، تو وہ چیزیں آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی، کہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ لیکن ہم نے محنت ہی نہیں کی، مشق ہی نہیں کی، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں، دماغ نہیں لگتا، جی نہیں لگتا، تو اس کے لیے حدیث میں یہ نسخہ بیان فرمایا کہ احسان کا اعلیٰ درجہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، عبادت کے لیے کھڑا ہو، تو دل میں یہ سوچے کہ اللہ کا دربار ہے، اللہ میرے سامنے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ، پہلا درجہ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ جب آپ نماز کے لیے آ گئے، جیسے شیاطین وساویس کو ڈالیں، ادھر ادھر کے خیالات آ جائے، فوراً دل میں یہ بات لے کر آ جاؤ، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دل اور دماغ کی حالات سے واقف ہے، میری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ دل میں یہ خیال جمع آتے رہے، جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اور عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں آئے۔ اس میں آپ کے اندر کبر بھی پیدا نہیں ہوگا، نہ ریاکاری پیدا ہوگی، دکھلاوا وہ بھی ہمارے عمل سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہمارے دل میں تو یہ بات ہے، میرا اللہ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں جب چھوٹے بچے کوئی کام ہم نے ان کو سپرد کر دیا، کوئی کام دے دیا، تو جب ماں باپ ان کی نظر رکھ رہے ہوتے تو بچے اس کام کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکول میں، مدرسے میں ٹیچر سامنے ہے، استاد سامنے ہے، بچے کو کچھ دے دیا پڑھنے کے لیے، کوئی ہوم ورک کرنے کے لیے، تو بچے برابر لکھتے ہیں، برابر وہ کام میں لگتے ہیں۔ جہاں استاذ کی نظر ہٹی، ٹیچر کی نظر ہٹی، تو پھر وہ کھیل میں لگ جاتے ہیں۔
جہاں نظر ہوتی ہے تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تو ہماری بھی نظر اللہ کی طرف ہوگی تو شیطان ہمیں کام میں نہیں لگائے گا، کھیل میں نہیں لگائے گا، وساوس میں نہیں لگائے گا۔ اگر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ میرے قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ میری تسبیحات کو سن رہا ہے، وہ میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے جھکنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میرے سجدہ کرنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوگی تو آپ کی نمازوں میں ایک جان سی پیدا ہو جائے گی، وساوس خیالات آپ کے دل و دماغ سے نکل جائیں گے۔ اللہ ایسی نمازیں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ کہا یہ کیفیت پیدا کرے، تو جب نماز پڑھے تو اطمینان، سکون، وقار کے ساتھ اس سورہ فاتحہ پڑھے، ہر آیت الگ الگ۔ اس کے بعد جب کوئی دوسری سورت پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے کوئی دوسری سورت کو پڑھیں گے، اور جب سورت پڑھ لی تو پھر رکوع میں جائے۔ رکوع میں جائیں گے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو کھول کر گھٹن کو پکڑ لیں گے مردوں کے لیے، اور اپنی کمر، اپنے سر کو سیدھ میں رکھیں گے، اور سبحان ربی العظیم ادنا درجہ 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے، اپنے کونی کو، بازو کو اپنے الگ رکھیں گے، اپنی پیٹ سے یا بازو کو ملا کر چپکا کر نہیں رکھیں گے، اور پیر بھی سیدھے ہو۔ اسی طریقے سے قیام کی حالت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں پیروں پر کھڑا ہو، بغیر عذر کے ایک پیر پر زور دے کے کھڑا ہونا یہ بھی منع لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر بیمار ہے، کمزور ہے، بڑھاپا ہے، عجز کمزوری ہے، اور وہ 2 پیر پر ایک ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا تو ایک پیر پر کھڑا تو حرج کی بات نہیں، لیکن خواہ مخواہ ایک پیر پر وزن دے کر دوسرے پیر کو ہلکا رکھنا یہ منع لکھا، دونوں پیر پہ سیدھا کھڑا رہے۔ اور داڑھی سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، ٹوپیوں سے کھیلنا، اس سے اپنے آپ کو بچائے، باوقار رہے، نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آئے، اچھی ٹوپی ہو، ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ بہت سے لوگ ننگے سر بھی نماز پڑھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بہت سو کو دیکھا جب حج کر کے آئے پہلے ٹوپی پہن کر نماز پڑھی، یا عمرہ کر آئے یا وہاں پر رہ کر آ گئے تو نماز پڑھنے، جیسے وہاں حاجی، وہاں تو احرام والے کا مسئلہ ہے کہ محرم وہ ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھے گا۔ اب یہ حج کر کے آیا کہ مکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں حرم میں تو سب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، اب یہاں کر یہ بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تو وہاں تو محرم اور احرام والے کا مسئلہ تھا، تو ہم ٹوپی پہن کر، کپڑے اچھے ہو، صاف ستھرے ہو، اس طرح سے ہم نماز کا باوقار سکون کا لحاظ رکھیں۔ اور جب قیام پھر رکوع میں اطمینان کے ساتھ جائے، تسبیح پڑھے، رکوع سے جب کھڑے ہو تو سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد یہ تسبیح پڑھے۔ امام ہے تو دونوں، منفرد اکیلا ہے تو وہ بھی دونوں پڑھے گا، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ربنا لک الحمد صرف پڑھے۔ پھر اس کے بعد اور بھی تسبیح اس میں لکھی ہوئی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور تسبیح بھی ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ اسی کو پڑھا جائے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس میں الفاظ زیادہ ہیں، جتنی عبادتوں میں آپ کے الفاظ زیادہ ہوں گے، محنت زیادہ ہوگی، مشقت زیادہ ہوگی، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پھر یہ قومہ ہوا، قومے سے پھر جائیں گے سجدے کی طرف، تو زمین سے جو رکن ہمارے جو اعضاء قریب ہے، پہلے گھٹن ہے، پھر ہاتھ ہیں، پھر ناک ہے، پھر پیشانی، اس طرح سے سجدے میں جائے۔ دونوں کونیوں کو اپنے بازو سے الگ رکھے، ملا کر نہ رکھے، پیٹ کو ران سے الگ رکھے، اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیک دے، جیسے کہ عام طور پر صبح کی نماز میں سستی ہوتی ہے، نیند میں سے اٹھ کر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرض نماز صبح کی ہوتی بھی لمبی ہے، تو آدمی سستی میں ہوتا ہے، سجدے میں دونوں کونیوں کو ٹیک دیتا ہے، اپنے پیٹ کو رانوں سے لگا لیتے۔ یہ عورتوں کا سجدہ ہے، مردوں کا یہ سجدہ نہیں۔ ہماری نماز میں خوش خضوع ہو، دھیان ہو کہ اس طرح سے ہم سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہے، اور نماز میں بھی سجدہ۔ اللہ کو نماز کتنی پسند ہے؟ ایک انسان کو کوئی چیز زیادہ پسند ہوتی تو زیادہ اس کو اختیار کرتا ہے۔
اللہ کو نماز کتنی پسند ہے، اس لیے اللہ نے نماز کو ایک دن میں 5 نمازیں فرض قرار دے دی۔ اس کے علاوہ دین میں انسان دوسری عبادت ہی کیا ہے؟ دین میں ہمارے ذمے نماز کے علاوہ دوسری کوئی عبادت نہیں جو فرض ہو۔ جو اتنی عبادتیں ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ہم ادا کرتے ہیں، یا زندگی میں ایک مرتبہ نماز، روزہ سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، صدقہ فطر سال میں ایک مرتبہ، قربانی سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک نماز کو اللہ نے روزانہ رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ اور نماز میں بھی سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے غیر اللہ کو سجدہ یہ حرام لکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، پیشانی کو نہیں جھکایا جائے گا، کسی درگاہ کے سامنے، کسی قبر کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا جائے گا، اس پیشانی کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکایا جائے گا۔ جب بندے کے دل میں ایک استحضار ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، اپنی پیشانی کو، عزت والی چیز کو، سر کو تیرے سامنے میں نے رکھ دیا، تیرے دربار میں رکھ دیا، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ خوشی کے مارے فرشتوں کو کہتا ہے انظروا الی عبدی روحہ اندی وجسدہ علی الارض۔ اللہ خوشی کے مارے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو دیکھو میرے بندے کو، اس کی روح میرے پاس ہے، اس کی روح میرے پاس ہے، اس کا جسم زمین پر ہے، اس کی روح میرے پاس ہے۔ تو یہ نمازوں میں ہماری توجہ و اطمینانیت ہو۔ جب سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کی کہ ہم بیٹھنا ہے، اس میں رب اغفر لی ذنبی بھی کم از کم یہ دعا پڑھ لے، بہتر ہے۔ رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ دوسرے امام کے نزدیک تو یہ دعا، جو بڑے بڑے مسئلے کی جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام کے نزدیک یہ دعا قومے میں دعا پڑھنا فرض لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے قومے میں جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جو جلسہ کہتے ہیں اس کو یہ دعا پڑھنا فرض لکھا ہوا ہے۔ دوسرے امام کے نزدیک، ہمارے امام کے نزدیک نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں، جلسے میں اس دعا کو بھی پڑھ لیں، پھر اطمینان سے ہم دوسرا سجدہ کریں، دوسرا سجدے سے فارغ ہو کر ہم کھڑے ہوں گے، جو اعضاء اوپر سے قریب ہے تو ہم پہلے اس کو اٹھائیں گے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹن کو اس طرح سے اٹھانا ہے۔ پھر ہم اسی طریقے سے پہلے رکعت کو مکمل کریں گے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کوئی سورت، پھر پوری رکعت کو مکمل کیا۔ اب اگر 2 ہی رکعت پڑھنی ہے تو قاعدے میں بیٹھنا ہے، اپنے بائیں پیر کو بچھائیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر تھوڑا زور دے گا، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور اپنی نگاہیں گود میں ہو، اور اپنے ہاتھ کو یہاں پر اپنے گھٹن پر رکھے اور تحیات پڑھیں گے تو اشہد اللہ کی الہ کے موقع پر اپنی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ کے موقع پر جھکا دینا ہے، اور انگلی کو قبلے کی طرف اٹھائیں گے، آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں گے۔ اگر 2 رکعت سے زائد پڑھنا ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت، تو صرف تحیات پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر 2 رکعت سے زائد پڑھنا ہے تو اگر 2 رکعت ہی پڑھنا ہے تو تحیات کے بعد درود شریف ہے، اس کے بعد دعائے معصورہ، پھر یہ کہہ کر سلام کو پھیر دیں گے۔ دائیں طرف سلام کو پھیرنا ہے، ہم کس طرح سے آدھا سلام پھیرتے ہیں، اسی طرح پورے سر نہیں گھماتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام کے وقت سر کو اتنا گھمانا ہے کہ وہ پیچھے والوں کو پورا آپ کا رخسار، آپ کا گال نظر آئے، پورا اس سمت میں آپ کی دائیں طرف پوری سمت ہو جائے، اس طرح سے سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف اس طرح سے سلام پھیرنا ہے۔ اور سلام پھیرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ ہمارے دائیں طرف جو فرشتہ ہیں، ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ مسجد میں تو مسجد میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے بھی ہوتے ہیں، امام ہیں تو امام اپنی دائیں طرف مقتدیوں کی بھی نیت کرے، دل میں یہ نیت کرے سلام پھیرتے وقت۔ علماء کرام نے لکھا اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرو کہ بھئی میں فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں، وہ فرشتے آپ کا سلام کا جواب دیں گے، دل میں یہ نیت تو سلام کے وقت۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق، دعا سلام کیا ہے کہ دعا ہے۔ اگر ہم نے ان کی نیت کر کے اس لیے لکھا ہے کہ گھر میں اگر آپ داخل ہو اور گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے
تب بھی سلام کرنا ہے، تب کس طرح سے سلام کرنا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تو ہم پر سلامتی فرما اور اپنے نیک بندوں پر، یہ گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کرے۔ کیوں؟ وجہ وہی لکھے کہ فرشتے ہیں، ہر جگہ فرشتے ہوتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، اگر ہم ان کی سلام کی نیت کریں گے تو فرشتے ہمارے سلام کا جواب دیں گے، اور فرشتوں نے اگر ہمارے سلام کا جواب دے دیا وعلیکم السلام، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہی ہیں، کیوں نہ کریں گے؟ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی ہمارے حق میں اور قبول ہوگی، اگر ہم ان کی نیت کریں تو اللہ کی سلامتی ہم پر نازل ہوگی، اور سلامتی ہم پر نازل ہو گئی تو ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اس طرح سے اپنے خوش خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہر رکنوں کو وہ سکون کے ساتھ آہستہ سے ادا کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ پھر نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، تسبیح فقراء، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اس کو تسبیح فقراء کہتے ہیں، اس تسبیح کو پڑھا جائے۔ جو سلام کے بعد کی نماز کے بعد کی دعائیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد کوئی نماز سنت نہیں، جیسے کہ عصر میں کوئی سنت نہیں ہوتی، فجر میں کوئی سنت نہیں ہوتی، تو لمبی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ نماز کے بعد دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ان نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو پھر ہم سنتوں کو پڑھ لیں، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم پھر اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ نماز کے بعد دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔